بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کی ہے کوئی گل رانا کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح۔ براہین احمدیہ کی غرض تالیف اور پس منظر۔ اصل غرض تصنیف۔ براہین احمدیہ کی تصنیف کی غرض کیا تھی؟ وہ اگر ایک فقرے میں بیان کی جائے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ایک واحد غرض تھی اس تڑپتے ہوئے دل کی، جو اسلام کی کمزوری اور بے بسی جب دیکھتا تھا تو ماہی بے آپ کی طرح بے چین ہو کر تڑپتا تھا۔ سیرت المہدی کی ایک روایت ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شیخ غلام حسین صاحب لدھیانوی، ہیڈ ڈرافٹس مین سینٹرل آفس نئی دلی نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ شیخ فرمان علی صاحب BA اسسٹنٹ انجینئر ساکن دھرم کوٹ بگا ضلع گرداسپور نے، جو کہ 1915 میں لیڈی ہارڈنگ کالج نئی دلی کی عمارت تعمیر کرا رہے تھے، مجھ سے ذکر کیا تھا کہ ایک دفعہ مولوی فتح دین صاحب مرحوم دھرم کوٹی نے، جو کہ عالم جوانی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت میں رہے ہیں، ان سے بیان کیا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور اکثر ہوا کرتا تھا اور کئی مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس ہی رات کو بھی قیام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آدھی رات کے قریب حضرت صاحب بہت بے قراری سے تڑپ رہے ہیں اور ایک کونا سے دوسرے کونا کی طرف تڑپتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ماہی بے آپ تڑپتی ہے یا کوئی مریض شدت درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ میں اس حالت کو دیکھ کر سخت ڈر گیا اور بہت فکر مند ہوا، اور دل میں کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ اس وقت میں پریشانی میں ہی مبہوت لیٹا رہا، یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ حالت جاتی رہی۔ صبح میں نے اس واقعہ کا حضور علیہ السلام سے ذکر کیا کہ رات کو میری آنکھوں نے اس قسم کا نظارہ دیکھا ہے۔ کیا حضور کو کوئی تکلیف تھی یا درد گردہ وغیرہ کا دورہ تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، میاں فتح دین، کیا تم اس وقت جاگتے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت ہمیں اسلام کی مہم یاد آتی ہے اور جو مصیبتیں اس وقت اسلام پر آ رہی ہیں ان کا خیال آتا ہے تو ہماری طبیعت سخت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہ اسلام ہی کا درد ہے جو ہمیں اس طرح بے قرار کر دیتا ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ مولوی فتح دین صاحب مرحوم دھرم کوٹ متصل بٹالہ کے رہنے والے تھے اور قدیم مخلص صحابہ میں سے تھے۔ نیز خاکسار خیال کرتا ہے کہ یہ واقعہ ابتدائی زمانہ کا ہے۔ بحوالہ سیرت المہدی جلد اول۔ یہ وہ درد تھا جو اس دل میں موجزن تھا اور دن ہو یا رات اسے بے چین کیے رکھتا تھا۔ خدا کے حضور وہ روتا تھا، آہ و زاری کرتا تھا، گڑ گڑاتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہی فریاد ہوتی تھی کہ اس دین کی شان و شوکت یا رب مجھے دکھا دے۔ دین اسلام کی شان و شوکت کی دعائیں کرتے ہوئے بے قرار ہو کر بند کمرے میں خدا کے حضور یوں آہوزاری کرتے کہ سننے والا جب کان لگا کر یہ آہیں سنتا تو پریشان ہو جاتا۔ ایسی آہیں درد زہ میں مبتلا عورت کی آہوں سے بھی زیادہ دردناک ہوا کرتی تھیں۔ ایک چشمدید راوی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے مجھے حضرت مرزا صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بلا لانے کے لیے فرمایا۔ میں آپ حضور کے دروازے پر پہنچا تو یوں آواز آئی گویا کوئی عورت درد زاہ کی وجہ سے کراہ رہی ہوئے۔ سمجھا کہ شاید میں کمرہ بھول گیا، لیکن دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہی کمرہ ان کا ہے۔ چنانچہ میں دستک دے کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں آپ نماز ظہر سے فارغ ہو کر تشریف لائے اور مجھ سے مصافحہ کیا۔ میرا پیغام سن کر فرمایا کہ میں آتا ہوں۔ بحوالہ اصحاب احمد جلد اہم۔ اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور تحقیر کا ایک طوفان تھا جسے دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا،
اور اس بے چین روح کو ایک دم بھی کل نہیں پڑتی تھی۔ اسلام کے دشمن چاروں طرف سے اس پر حملہ آور ہو رہے تھے اور اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو ختم کرنے کے درپے تھے۔ یہ میدان جنگ ایک ایسا کربلا تھا کہ دشمنوں کی یزیدی فوجیں اپنے سارے پیادوں اور سارے سواروں اور سارے ساز و سامان کے ساتھ چڑھ دوڑی تھیں، اور اسلام زین العابدین کی طرح بیمار و بے کس یوں لاچار تھا کہ دشمن سمجھتا تھا کہ اسلام اب تھوڑی ہی دیر کا مہمان ہے، اور پھر ڈھونڈے سے بھی اس کا نام ملے گا نہ نام لیوا۔ ظلم و بربریت کے اس دجالی طوفان اور اندھیری رات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس علیہ السلام اپنی تصنیف آئینہ کمالات اسلام میں فرماتے ہیں، اس زمانہ میں جو کچھ دین اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، اور جس قدر شریعت ربانی پر حملے ہوئے، اور جس طور سے ارتداد اور الحاد کا دروازہ کھلا کیا، اس کی نظیر کسی دوسرے زمانہ بھی مل سکتی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تھوڑے ہی عرصہ میں اس ملک ہند میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، اور 6 کروڑ اور کسی قدر زیادہ اسلام کے مخالف کتابیں تالیف ہوئیں، اور بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ اپنے پاک مذہب کو کھو بیٹھے، یہاں تک کہ وہ جو آل رسول کہلاتے تھے وہ عیسائیت کا جامہ پہن کر دشمن رسول بن گئے، اور اس قدر بدگوئی اور اہانت اور دشنام دہی کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے بدن پر لرزہ پڑتا اور دل رو رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے، تو واللہ ثم واللہ ہمیں رنج نہ ہوتا، اور اس قدر کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی دکھا۔ بس کیا ابھی اس آخری مصیبت کا وہ وقت نہیں آیا جو اسلام کے لیے دنیا کے آخری دنوں میں مقدر تھا؟ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور زمانہ بھی آنے والا ہے جو قرآن کریم اور حدیث کی روح سے اس موجودہ فتنوں سے کچھ زیادہ فتنے رکھتا ہوگا؟ سو بھائیو، تم اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو اور خوب سوچ لو کہ وقت آ گیا اور بیرونی اور اندرونی فتنے انتہا کو پہنچ گئے۔ اگر تم ان تمام فتنوں کو ایک پلہ میزان میں رکھو اور دوسرے پلہ کے لیے تمام حدیثوں اور سارے قرآن کریم میں تلاش کرو، تو ان کے برابر کیا ان کا 1000م حصہ بھی وہ فتنے قرآن اور حدیث کی روح سے ثابت نہیں ہوں گے۔ پس وہ کون سا فساد کا زمانہ اور کس بڑے دجال کا وقت ہے جو اس زمانہ کے بعد آئے گا اور فتنہ اندازی کی روح سے اس سے بدتر ہوگا؟ کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ ان فتنوں سے بڑھ کر قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں ایسے اور فتنوں کا پتہ ملتا ہے جن کا نام و نشان نہیں؟ یقیناً یاد رکھو کہ اگر تم ان فتنوں کی نظیر تلاش کرنے کے لیے کوشش کرو، یہاں تک کہ اسی کوشش میں مر بھی جاؤ، تب بھی قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوگا کہ کبھی کسی زمانہ میں ان موجودہ فتنوں سے بڑھ کر کوئی اور فتنے بھی آنے والے ہیں۔ صاحبو، یہاں وہ دجالیتیں پھیل رہی ہیں جو تمہارے فرضی دجال کے باپ کو بھی یاد نہیں ہوں گی۔ بحوالہ آئینہ کمالات اسلام۔ اسی کتاب میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مخالف قوموں کا کیا حال بیان کیا جاوے کہ وہ اعتراضات اور شبہات سے ایسے لدے ہوئے ہیں کہ جیسے ایک درخت کسی پھل سے لدا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے کینے ہمارے زمانہ میں اسلام کی نسبت بہت بڑھ گئے ہیں، اور ہر ایک نے اپنی طاقت اور استعداد کے موافق اسلام پر اعتراض کرنے شروع کیے ہیں۔
اگر ہمارے مخالفوں میں سے کوئی شخص علم طبی میں دخل رکھتا ہے تو وہ اسی طبیانہ طرز سے اعتراض کرتا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اسلام علم طبی کی ثابت شدہ صداقتوں کے مخالف بیان کرتا ہے، اور اگر کوئی مخالف طبابت اور ڈاکٹری میں کچھ حصہ رکھتا ہے تو وہ انہی تحقیقاتوں کو سراسر دھوکہ دہی کی راہ سے اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ گویا اسلام ان تجارب مشہودہ محسوسہ کے مخالف بیان کر رہا ہے جو نئی تحقیقاتوں کے ذریعہ سے کامل طور پر ثابت ہو چکے ہیں۔ اسی طرح حال کے علم حیت پر جس کو کچھ نظر ہے وہ اسی راہ سے تعلیم اسلام پر اپنے اعتراضات وارد کر رہا ہے۔ غرض جہاں تک میں نے دریافت کیا ہے 3000 کے قریب اعتراض اسلام اور قرآن کریم کی تعلیم اور ہمارے سید و مولا کی نسبت کوتا بینوں نے کیے ہیں۔ بحوالہ آئینہ کمالات اسلام۔ الغرض اس کتاب کی تالیف سے اسلام اور قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی ثابت کرنا مقصود تھا، اور یہ غرض اس کتاب کے نام کے اندر ہی بیان ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس کتاب کا پورا نام ہے البراہین الاحمدیہ علی حقیت کتاب اللہ القرآن والنبوت المحمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اصل مقصد اس تالیف کا ہے ہی یہ کہ سوائے اسلام اور قرآن کے کوئی بھی مذہب اور مقدس مذہبی کتاب کے ایسا نہیں ہے کہ جو خالق اور مخلوق کے رشتے کو ایسا مکمل طور پر جوڑے کہ اس کی پیدائش کا حقیقی مقصد بتاتے ہوئے اس کو نجات کی اس اعلیٰ اور عرفہ سیڑھی فراہم کرے جس کے ذریعہ وہ اپنے خالق سے مل سکے۔ حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں وہ یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ کہ جس سے بغیر تکلیف اور مشقت اور مزاحمت شکوک اور شبہات اور خطا اور سہو کے اصول صحیحہ ماں ان کی دلائل عقلیہ کے معلوم ہو جائیں اور یقین کامل سے معلوم ہوں، وہ قرآن شریف ہے، اور بجز اس کی دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں اور نہ کوئی ایسا دوسرا ذریعہ ہے کہ جس سے یہ مقصد اعظم ہمارا پورا ہو سکے۔ صاحبو، میں نے بیقین تمام معلوم کر لیا ہے، اور جو شخص ان باتوں پر غور کرے گا کہ جن پر میں نے غور کی ہے وہ بھی بیقین تمام معلوم کر لے گا کہ وہ سب اصول کہ جن پر ایمان لانا ہر یک طالب سعادت پر واجب ہے اور جن پر ہم سب کی نجات موقوف ہے اور جن سے ساری اخروی خوشحالی انسان کی وابستہ ہے، وہ صرف قرآن شریف ہی میں محفوظ ہیں، اور باقی سب کتابوں کے اصول بگڑ گئے ہیں اور ایسی جعلی اور مصنوعی اور اس قدر طریقہ مستقیمہ حکمت اور مجری طبی سے دور جا پڑے ہیں کہ ان کے لکھنے سے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ اور یہ قول ہمارا بلا تحقیق نہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس کتاب کی تالیف سے پہلے ایک بڑی تحقیقات کی گئی اور ہر یک مذہب کی کتاب دیانت اور امانت اور خوض اور تدبر سے دیکھی گئی، اور فرقان مجید ان کتابوں کا باہم مقابلہ بھی کیا گیا، اور زبانی مباحثات بھی اکثر قوموں کے بزرگ علماء سے ہوتے رہے۔ غرض جہاں تک طاقت بشری ہے ہر یک طور کی کوشش اور جانفشانی اظہار حق کے لیے کی گئی۔ بالآخر ان تمام تحقیقاتوں سے یہ امر بپایہ ثبوت پہنچ گیا کہ آج روئے زمین پر سب الہامی کتابوں میں سے ایک فرقان مجید ہی ہے جس کا کلام الہی ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، جس کے اصول نجات کے بالکل راستی اور وضع فطرتی پر مبنی ہیں، جس کے عقائد ایسے کامل اور مستحکم ہیں جو براہین قویہ ان کی صداقت پر شاہد ناطق ہیں، جس کے احکام حق محض پر قائم ہیں، جس کے احکام حق محض پر قائم ہیں، جس کی تعلیمات ہر یک طرح کی آمیزش شرک اور بدعت اور مخلوق پرستی سے بکلی پاک ہیں، جس میں توحید اور تعظیم الہی اور کمالات حضرت عزت کے ظاہر کرنے کے لیے انتہا کا جوش ہے، جس میں یہ خوبی ہے کہ سراسر وحدانیت جناب الہی سے بھرا ہوا ہے،
اور کسی طرح کا دھبا، نقصان اور عیب اور نالائق صفات کا ذات پاک حضرت باری تعالیٰ پر نہیں لگاتا، اور کسی اعتقاد کو زبردستی تسلیم کرانا نہیں چاہتا، بلکہ جو تعلیم دیتا ہے اس کی صداقت کی وجوہات پہلے دکھلا لیتا ہے، اور ہر ایک مطلب اور مدعا کو حجج اور براہین سے ثابت کرتا ہے، اور ہر یک اصول کی حقیقت پر دلائل واضح بیان کر کے مرتبہ یقین کامل اور معرفت تام تک پہنچاتا ہے، اور جو خرابیاں اور ناپاکیاں اور خلل اور فساد لوگوں کے عقائد اور اعمال اور اقوال اور افعال میں پڑے ہوئے ہیں، ان تمام مفاسد کو روشن براہین سے دور کرتا ہے، اور وہ تمام آداب سکھاتا ہے کہ جن کا جاننا انسان کو انسان بننے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور ہر یک فساد کی اسی زور سے مدافعت کرتا ہے کہ جس زور سے وہ آج کل پھیلا ہوا ہے۔ اس کی تعلیم نہایت مستقیم اور قوی اور سلیم ہے، گویا احکام قدرتی کا ایک آئینہ ہے، اور قانون فطرت کی ایک عکسی تصویر ہے، اور بینائی دلی اور بصیرت قلبی کے لیے ایک آفتاب چشم افروز ہے، اور عقل کے اجمال کو تفصیل دینے والا اور اس کے نقصان کا جبر کرنے والا ہے۔ لیکن دوسری کتابیں جو الہامی کہلاتی ہیں، جب ان کی حالت موجودہ کو دیکھا گیا تو بخوبی ثابت ہو گیا کہ وہ سب کتابیں ان صفات کاملہ سے بالکل خالی اور عاری ہیں، اور خدا کی ذات اور صفات کی نسبت طرح طرح کی بدگمانیاں ان میں پائی جاتی ہیں، اور مقلد ان کتابوں کے عجیب عجیب عقائد کے پابند ہو رہے ہیں۔ کوئی فرقہ ان میں سے خدا کو خالق اور قادر ہونے سے جواب دے رہا ہے، اور قدیم اور خود بخود ہونے میں اس کا بھائی اور حصہ دار بن بیٹھا ہے، اور کوئی بتوں اور مورتوں اور دیوتوں کو اس کے کارخانہ میں دخیل اور اس کی سلطنت کا مدار المہام سمجھ رہا ہے۔ کوئی اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں اور پوتے اور پوتیاں تراش رہا ہے، اور کوئی خود اسی کو مچ اور کچ کا جنم دے رہا ہے۔ غرض ایک دوسرے سے بڑھ کر اس کی ذات کامل کو ایسا خیال کر رہے ہیں کہ گویا وہ نہایت ہی بد نصیب ہے کہ جس کمال تام کو اس کے لیے عقل چاہتی تھی اس کو میسر نہ ہوا۔ اب اے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب میں نے ایسے باطل عقائد میں لوگوں کو مبتلا دیکھا اور اس درجہ کی گمراہی میں پایا کہ جس کو دیکھ کر جی پگھل آیا اور دل اور بدن کانپ اٹھا، تو میں نے ان کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کا تالیف کرنا اپنے نفس پر ایک حق واجب اور دین لازم دیکھا جو بجوز ادا کرنے کے ساقط نہ ہوگا۔ چنانچہ مسودہ اس کتاب کا خدا کے فضل و کرم سے تھوڑے ہی دنوں میں ایک قلیل بلکہ اقل مدت میں جو عادت سے باہر تھی تیار ہو گیا، اور حقیقت میں یہ کتاب طالبان حق کو ایک بشارت اور منکران دین اسلام پر ایک حجت الہی ہے کہ جس کا جواب قیامت تک ان سے میسر نہیں آ سکتا، اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ ایک اشتہار بھی انعامی 10,000 روپیہ کا شامل کیا گیا کہ تا ہر یک منکر اور معاند پر جو اسلام کی حقیقت سے انکاری ہے التمام حجت ہو، اور اپنے باطل خیال اور جھوٹے اعتقاد پر مغرور اور فریفتہ نہ رہے۔ بحوالہ براہین احمدیہ صفحہ 89 تا 93، روحانی خزائن جلد اول۔ آواز مرزا عمران احسن۔